السلام علیکم ناظرین، سوموار کا دن ہے آج 26 اگست کا۔ ملک میں مونسون کا جو تغرا سسٹم ہے یہ داخل ہو گیا ہے اور اس وقت بھی شمالی پنجاب کے بہت سے علاقوں پر گہرے بادلوں کے ساتھ ساتھ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ بہت سی جگہ پر جاری ہے، جو کہ آنے والے 3 سے 4 روز تک ملک میں موجود رہے گا اور ملک کے بہت سے علاقوں کو اچھی اور تغری جو بارشیں ہیں یہ مہیا کرے گا۔ اس کے دوران شمالی پنجاب، جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب، اس کے علاوہ مغربی پنجاب، ان علاقوں پر شدید بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، خاص طور پر صبح سندھ اور کراچی میں جو ہے وہ بڑی تگڑی بارشیں ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ سمندر میں جو ہے سمندری طوفان بننے کے جو امکانات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اسی لیے جو کراچی کے ارد گرد کے علاقے ہیں یہاں پر جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جو ماہی گیر ہیں ان کو بھی گہرے سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ وہاں پر جو بیچ پر نہانے کے لیے یا وہاں پر جو سمندر پہ لوگ جاتے تھے وہاں پر بالکل پابندی لگا دی گئی ہے۔ 3 سے 4 روز ملک میں شدید بارشیں جاری رہیں گی، کیونکہ یہ بالکل جو سا ہے ساون مونسون کا جو ہے وہ اینڈ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سپیل ممکن ہے کہ وہ آ جائے۔ اس کے بعد بالکل 5 ستمبر کے بعد جو بارشیں ہیں وہ پاکستان سے رخصت ہونے کے لیے جا رہی ہیں۔ اگر سیلابی صورتحال کے حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں، اس دوران بھارت میں بھی جو ہے وہ شدید بارشیں ہیں۔ شدید ترین جو بارشیں ہیں، ایشیا میں سب سے زیادہ جو بارش ہے وہ بھارت میں ہوتی ہے، اور اس سپیل کے دوران بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو بارشیں ہیں وہ بھارت میں ریکارڈ کی جائیں گی۔ ہماچل پردیش کے علاقوں پر، جموں کشمیر سے پیچھے جو علاقے ہیں جہاں سے دریائے چناب نکلتا ہے ان علاقوں پر شدید بارشیں ہیں۔ بھارتی پنجاب میں شدید بارشیں ہیں۔ جیسے جیسے ان کی اپڈیٹ آئے گی میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اگر اس وقت دریاؤں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت سندھ کی، چناب کی، اور اس کے علاوہ جہلم کی اور تربیلا کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ستلج کے اور راوی کے حوالے سے بھی جو ساری اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ اس وقت جو ہے وہ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، تاہم کوئی سیلابی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا۔ اس کے علاوہ راوی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ پانی معمول کے مطابق ہی چل رہا ہے، کوئی سیلابی صورتحال فی الحال نہیں ہے۔ اگر مزید 4 سے 5 روز موسلا دھار بارشیں ہو جاتی ہیں بھارت میں تو پھر آپ کو 1 ستمبر کے بعد جو سا ہے وہ ملک میں جو سا ہے وہ دوبارہ سیلابی صورتحال بن سکتی ہے، کیونکہ ابھی سیلاب کا جو خطرہ ہے وہ ٹلا نہیں ہے۔ سیلاب کے جو امکانات ابھی موجود ہیں، کیونکہ ابھی 15 ستمبر تک جو ہے وہ تقریباً بھادروں کا جو مہینہ ہے وہ رہتا ہے، اور یہ 2 مہینے ہی زیادہ تر برسات کے ہوتے ہیں، ساون کا اور بھادروں کا۔ اس کے بعد جیسے ہی یسوع کا آغاز ہوتا ہے تو بارشیں پاکستان سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد مغربی سسٹم پاکستان میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مونسون جو سا ہے وہ پاکستان سے رخصت ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ صرف اینڈ والے 2 سپیل ہیں جو پاکستان میں سر انداز ہوں گے اور بھارت میں ہوں گے۔ اس دوران دوبارہ سیلابی صورتحال کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر پچھلے سپیل کی بات کریں تو 3 روز مسلسل جو بارشیں تھی وہ پاکستان اور بھارت میں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے چناب اور سندھ نے، اور خاص طور پر سندھ نے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جنوبی پنجاب، ساؤتھ پنجاب، اس کے علاوہ سندھ کے جو علاقے ہیں، کوٹ ادو کے جو علاقے ہیں، یہاں پر بڑی زیادہ جو ہے وہ تباہی مچائی ہے۔ گاؤں کے گاؤں اجڑ چکے ہیں جو دریائے سندھ کے بالکل ساتھ ساتھ آباد تھے۔ اس کے علاوہ چناب کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جھنگ چنیوٹ کے جو علاقے ہیں یہاں پر جو دریا کے بیلٹ کے اوپر لوگ تھے ان کو بھی شدید نقصان ہوا ہے۔ تاہم اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے ندی نالے تھے ان میں طغیانی کی وجہ سے بہت سے جو ہے وہ گاؤں زیر آب آئے تھے۔ دوبارہ وہی جو صورتحال ہے وہ بلتی نظر آ رہی ہے۔ آج 26 اگست سے جو ہے وہ بارشوں کا آغاز ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور یہ 29 اگست رات تک ملک میں شدید بارشوں کا سبب بنے گا۔ اس دوران جموں کشمیر کے علاقے جہاں سے دریائے چناب نکلتا ہے وہاں پر شدید بارشیں ہیں، اور دریائے چناب کی جو صورتحال ہے وہ بھی مزید خراب ہو سکتی ہے۔ تربیلا آپ کا اس وقت بالکل فل ہے۔ اگر مزید ان علاقوں پر تربیلا سے پیچھے جو علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے جن کا پانی تربیلا میں جمع ہوتا ہے، اگر مزید وہاں پر بارشیں ہو جاتی ہیں 3 سے 4 روز تو پھر تربیلا کے مقام سے 4 سے 5 لاکھ کیوسیک کا جو ریلا ہے وہ دوبارہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اگر بات کریں سیلابی صورتحال کے حوالے سے تو جن علاقوں پر پانی گیا تھا ان پر ریسکیو آپریشن ابھی تک جاری ہے، کیونکہ اس وقت جو دریاؤں کی صورتحال ہے وہ فی الحال تو نارمل ہے،
کیونکہ پچھلے 2 سے 3 روز نہ بھارت میں نہ پاکستان میں کہیں پر بھی جو بارشیں ہیں وہ نہیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے دریا اپنی نارمل حالت میں آ چکے ہیں۔ لیکن آج سے جو بارشوں کا آغاز ہو رہا ہے، اگر مزید یہ 2 دن یا 3 دن موسلادھار بارشیں ہو جاتی ہیں جموں کشمیر کے علاقوں پر، بھارت میں، پاکستان میں، خیبر پختونخوا پر، تو پھر یہ خاص طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے سندھ اور دریائے چناب کی جو صورتحال ہے وہ بگڑ سکتی ہے۔ ستلج کے حوالے سے میں آپ کو ابھی تک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر حالات نارمل رہیں گے، کیونکہ ہماچل پردیش کے علاقوں پر بارشیں تو جاری ہیں، لیکن پونگ اور بھاکرا جو ڈیم ہے جہاں سے 2023 سے پانی چھوڑا گیا تھا، اب وہاں پر ابھی کچھ سپیس باقی ہے۔ اگر مزید 2-3 روز بارشیں بھی ہو جاتی ہیں تو پھر بھاکرا اور پونگ ڈیم میں اتنی سپیس ہے کہ وہ پانی ابھی تک وہاں پر ہی جو ہے وہ سٹور کیا جا سکتا ہے، وہاں سے پانی جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ابھی تک تو یہی امید ہے۔ یہ ہے کہ 200 ملی میٹر سے زیادہ اگر بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کوئی خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے۔ تاہم بھارتی پنجاب میں جو بارشیں ہیں وہ ان کا جو دریائے بیاس کا پانی ہے وہ ستلج میں گر رہا ہے، اور ستلج میں جو ہے وہ اس وقت بالکل نارمل صورتحال ہے۔ اگر آنے والے دنوں پر مزید بارشیں ہو جاتی ہیں تو راوی کی صورتحال بھی بگڑ سکتی ہے، کیونکہ جن علاقوں سے یہ دریا ہو کے گزرتے ہیں بھارت میں، وہاں پر آنے والے 3 روز شدید بارشیں ہیں، کیونکہ بالکل اینڈ چل رہا ہے۔ تو اینڈ پر ہی اگر اس دوران سیلاب آتا ہے یا سیلابی صورتحال بنتی ہے تو ہی بنے گی۔ اس کے علاوہ 5 دسمبر کے بعد تقریباً جو سیلابی صورتحال ہے، سیلاب کا جو امکانات ہیں وہ تقریباً 20% رہ جائیں گے، 80% ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آخری سپیل ہے۔ اس کے بعد مغربی سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں ضرور آتے رہیں گے، لیکن مونسون کے جو سسٹم ہے یہ پاکستان سے رخصت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تاہم اس سپیل کی اپڈیٹ میں آپ سے بار شیئر کرتا جاؤں گا، جیسے جیسے FFD کی طرف سے یا PDM کی طرف سے اپڈیٹ آتی رہے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی سے نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔